هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ ہماری تقریباً 34 کلاسز جو ہے وہ ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہم کلاس پڑھیں گے وہ ہے ہماری کلاس نمبر 35۔ اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً سبق نمبر 9 میں مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد کے متعلق ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 7 قواعد جو ہے وہ مکمل پڑھ چکے ہیں، اور ان سے جو قواعد سے جو متعلقہ جو مشقیں ہیں ان کو بھی ہم لوگ الحمدللہ حل کر چکے ہیں۔ اور آخری جو کلاس تھی ہماری، اس میں ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے قاعدہ نمبر 8 کا آغاز کیا تھا، اور پھر قاعدہ نمبر 8 کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور اس میں سے پہلا حصہ جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے تھے، اور پہلے حصے کی جو مثال ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت جو وضاحت تھی وہ میں آپ کو دے چکا تھا۔ اب انشاءاللہ تعالی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ کلاس میں کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کیا کریں گے، اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالی ہم پورے کے پورے اس جملے کی جو مثال میں موجود ہے اس کے ہم لوگ کریں گے ترکیب۔ تو چلتے ہیں، اب ہم لوگ کرتے ہیں ترکیب۔ یہاں تک کہ ہماری بات جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ کتاب زید سالم، اور یہ نکرہ ہے، یہ مضاف ہے، اور پھر یہ معرفہ ہے، اور یہ اسم علم ہے، اور یہ اس وجہ سے معرفہ ہے، اور پھر یہ مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن گیا مرکب اضافی، اور مرکب اضافی ہو کر بن گیا مبتدا۔ اور یہ جو سالمون ہے، یہ سالمون بروزن فاعل ہے، اور صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل ہے۔ تو ہم لوگ کیا کریں گے، اس کو شبہ جملہ بنائیں گے۔ تو اس میں سے ہوا ضمیر نکال کر ہم نے پیچھے کی طرف لوٹا کر ہم نے اس کو بنانا ہے شبہ جملہ، اور شبہ جملہ بنا کر ہم نے بنا دینا خبر۔ تو تقریباً یہ تمام کی تمام باتیں جو ہے وہ ہماری پیچھے ہو چکی ہیں۔ اب کرتے ہیں اس پورے کے پورے جملے کی باقاعدہ طور پہ ترتیب۔ تو میں اس کو یہاں سے ابھی مٹا دیتا ہوں تاکہ ہم لوگوں کو ترکیب کرنے میں آسانی ہو۔ اور میں یہاں پر یہ جو مثال میں موجود یہ جو جملہ ہے اس کو میں یہاں پر دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں۔ یہ ہے کتاب زید سالم۔ ٹھیک ہے، ترکیب کرنی ہے ہم کو اس جملے کی پوری، تو ہم کہیں گے کتاب، یہ بن جائے گا مضاف، ٹھیک ہے، اور یہ جو زیدن ہے یہ ہو جائے گا مضاف الیہ۔ اچھا، پھر یہ مضاف بھی مل گیا آپ کو اور مضاف الیہ بھی مل گیا۔ تو یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنا، مرکب اضافی۔ اور مرکب اضافی ہو کر کیا بنا، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا آپ کو، مرکب اضافی ہو کر بن گیا مبتدا۔ اب یہ جو سالمن ہے، کیونکہ یہ فاعلن کے وزن پر ہے نا، اور فاعلن جو ہے وہ صفت، یہ اس میں فاعل کا وزن ہے، اور اس میں فاعل کو جو ہے وہ ہم لوگ ڈائریکٹ خبر نہیں بناتے، ہم نے قاعدہ نمبر 4 میں پڑھا تھا۔ تو ہم اس کی پوری ترکیب کریں گے، اسے شبہ جملہ بنائیں گے۔ ہم کہیں گے سالمن صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، اور اس میں ہوا ضمیر، ٹھیک ہے نا، ہوا ضمیر
مرفوع متصل مستتر. ٹھیک ہے, اور اس کو پیچھے کی طرف لوٹا دیں گے مبتدا کی طرف, ہے نا. راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل. ٹھیک ہے, اب یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر. ٹھیک ہے, اب یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ ہو گیا الحمدللہ ہماری ترکیب. تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں قاعدہ نمبر 8, اور قاعدہ نمبر 8 میں ہم نے اس قاعدہ نمبر 8 کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے حصے کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ بیان کر دیا ہے, اور پھر اس کے بعد جو پہلے حصے میں جو مثال موجود ہے اس کے اوپر بھی ہم وضاحت جو ہے وہ کر چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد اب میں نے بتایا تھا کہ اس کی ترکیب کرنی ہے, تو یہ جملہ ہے, اس کی ترکیب بھی ہم نے کر دی ہے. اور ترکیب کی طرح سے کی ایک مرتبہ میں پڑھ کر آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کتاب ہو گیا مضاف, اور یہ جو زیدین ہے اس کو ہم نے بنا دیا مضاف الیہ. ٹھیک ہے, اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن گیا مرکب اضافی. اور مرکب اضافی ہو کر جیسا کہ قاعدے میں موجود ہے کہ اگر آپ کو شروع میں ایک مرکب اضافی مل جائے تو آپ نے اس کے بعد نکرہ ہو تو آپ مرکب اضافی کو آپ نے بنانا ہے مبتدا. تو ہم نے بنا دیا مبتدا. اب یہ جو سالمن ہے, یہ سالمن صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل ہے. اس کو شبہ جملہ بنانا ہے نا پہلے, کیونکہ یہ اس میں فاعل کا وزن ہے. اور قاعدہ نمبر 4 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو اس میں فاعل کے وزن پر ہوتا ہے اس میں تبدیل صفت مشبہ وغیرہ کے وزن پر ہوتا ہے. ہم اس کو کیا کرتے ہیں, پہلے شبہ جملہ بناتے ہیں, ڈائریکٹ خبر نہیں بناتے. تو ہم نے ڈائریکٹ تو خبر بنانا نہیں تھا, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کی ترکیب کی اور اس کو شبہ جملہ بنایا اور کہا سالمن صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل, اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل, جیسا کہ میں نے نکال کر بتائی, ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر, اور راجع بسوئے مبتدا اس کی طرف مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے. تو راجع بسوئے مبتدا اس کا اس میں فاعل کا فاعل, اور پھر یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ کیا بن گیا شبہ جملہ اسمیہ, اور پھر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا بن گیا مبتدا کی خبر, اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو الحمدللہ یہ ہماری ترکیب ہو گئی. اس مثال کی ترکیب میں نے ابھی صرف اور صرف کی ہے. تو ابھی یہیں تک ہی رہنے دیتے ہیں اس ویڈیو کو, اور اگلی جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قاعدے کا دوسرا حصہ, اور اگر وقت ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ قاعدے کے تیسرے حصے کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ بات کریں گے. تو امید ہے کہ یہاں تک کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب